بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج مورخہ 9 مئی کی آج 9 تاریخ ہے اور 15 رمضان المبارک بروز ہے، بروز ہفتہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن شریف کا سبق پڑھنا نصیب ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کلام الہی اس طرح ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، یقین کرو اسلام کے پیروکار ہوں یا یہودی یا عیسائی یا صابی، جو کوئی بھی من آمن باللہ، کیا کرے؟ ایمان لائے کس پر؟ سابقہ دین اس کا کوئی بھی ہو، مسلمان ہو تو بڑی بات ہے، اگر مسلمان نہیں بھی دوسرے کسی مذہب کا، یہ تشریح آپ کے لیے ذرا بالکل مقصد کے قریب کر کے کرنے لگا۔ کسی بھی ایمان مسلمان ہو تو سبحان اللہ، اگر مسلمان نہیں بھی اس کا کوئی بھی سابقہ مذہب ہو، من آمن باللہ، جو کوئی بھی ایمان لائے کس پر؟ اللہ پر، والیوم الآخر، اللہ کی ذات پر اور قیامت کے روز پر۔ اللہ کی ذات پر ایمان کی تشریح اگر کی جائے تو اس کو یوں سمجھانے کے لیے کرو، ایمان کا مطلب ہوتا ہے کسی کو تسلیم کرنا، کسی کو مان لینا۔ اس کی مختصر تشریح یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو، اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے نا، وہ تو خالق ہے نا جی، وہ مالک ہے۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، ماننا کسی بھی چیز کو جب تک اس طرح نہ مانو جس طرح ماننے کا حق ہے، جو اس کی حیثیت ہے اس کو تسلیم نہ کرو، تو جیسا ماننا جیسا، تو یہ کہہ دے جی میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ رب ہے، وہ رب العالمین بھی کون ہے؟ نہیں، میں رب بھی مانتا ہوں، ایمان نہیں مانا، جیسا ماننا جیسا ہے۔ کہتا رب العالمین تو مانتا ہوں، رازق نہیں مانتا، یعنی اللہ کی عظمتوں اور شانوں میں سے کسی کا ذرہ بھی انکار کرے، جیسا ماننا جیسا نہ مانا۔ اس طرح اللہ کے پیغمبر کو مانتے ہوئے کہے میں حضور کو نبی مانتا ہوں، آخری بھی مانتا ہوں، مگر شان رسالت میں میں رسول اللہ کا علم غیب نہیں مانتا، جیسا مانا جیسا نہیں مانا۔ میں رسول پاک کا اختیار نہیں مانتا، جیسا مانا جیسا نہیں مانتا۔ کتابوں کی بات آ جائے، میں ساری کتابیں مانتا ہوں، صرف انجیل کو نہیں مانتا، انجیل کو بھی مانتا ہوں، صحیفوں کو نہیں مانتا۔ یہ ماننے کا مطلب ہے جس چیز کو، جس حیثیت کو ماننا، اس کو پوری حیثیت کے مطابق ماننا۔ آپ ایک چونٹی کو کہہ رہے ہیں میں اس کو یہ تو کہتا ہوں کہ اللہ کی مخلوق ہے، اب چونٹی تک بات آ گئی نا۔ میں یہ نہیں مانتا کہ اس کو پتہ چلتا ہے کہاں کو چیز اس کے کھانے کی پڑی ہوئی، کہیں جھوٹ بول رہے ہو یار۔ آپ چھوٹے سے طاق میں ایک برفی کا ایک ٹکڑا رکھ دینا، آپ نے مسجد میں اعلان تو نہیں نہ کرایا کہ جناب والا اس طاق میں ایک برفی کا پیس پڑا ہوا ہے، ایمان نال دسو کیڑی پہنچ دی ہوتے؟ وہ چونٹی کو کون بتاتا؟ اس کے اندر جو قوت شامہ سونگتی ہے وہ، ٹھیک ہے نا، چونٹی پہنچ گئی ادھر آلے میں، کسی نے اعلان بھی، کسی نے اس کو میسج بھی کہ چونٹی بہن اس روم میں نا ہماری گڑیا نے ایک مٹھائی کا پیس رکھا اپنے لیے، چاہے جائے کہ گڑیا کا ہاتھ پڑے جاتے ہوئے اس کو شروع کر دو۔ ایک چونٹی کے اندر قوت شامہ ہے، وہ وہاں پہنچ جاتی ہے۔ آپ کہیں نہیں انہوں نہیں پتہ لگتا ہے، اب اس کو بندہ مارنے کی تو ضرورت نہیں، کہو بچے بحث کیا کرنی، رکھ دو کھانے کی چیز جگہ۔ چونٹیاں کیسے؟ چونٹی وہاں نہیں تھی جہاں آپ نے رکھا، پہنچتی یا نہیں پہنچتی؟ آپ اس کی کسی چونٹی کی حیثیت کا انکار کریں تو آپ کہیں کہ آپ نے اس کو مانا نہیں۔ یہ تو ہے مثال، بات ہوئی کہ اللہ کو مانے، کیسے مانے؟ جیسے اس کو ماننے کا حق ہے۔ حق کیا ہے؟ جو ہمارے رسول پاک نے بتایا ہے۔ ہمارا علم کو تفصیل سے بتاؤ، بڑے سے بڑا عالم بھی آپ کو شاید تفصیل پوری نہ بتا سکے کہ اللہ کو ماننے کا کیا حق ہے۔ آخر کار بتائیں گے بڑی چیزیں، اللہ کو احکم الحاکمین مانتے ہیں، ارحم الراحمین مانتے ہیں، وحدہ لا شریک مانتے ہیں، بڑی عظمتیں بیان کرو، پھر بھی کہیں گے
اللہ کی عظمتیں تو اس سے بھی زیادہ ہیں، کیونکہ اللہ کی عظمتیں ایسی نہیں ہیں جو احاطے میں آ جائیں، حد میں نہیں۔ اللہ کی ذات بھی لامحدود ہے، اس کی صفات بھی لامحدود ہیں، تو پھر جو لامحدود کو کون محدود کر سکتا ہے؟ سمجھے میری بات؟ آخر کے کیا کہیں گے؟ ہے نا، رسول پاک کی شان میں نا میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک بہت بڑے عالم دین بزرگ گزرے، جب رسول پاک کی زیارت ہوئی تو کیا کہتے ہیں؟ اس صورت نو میں جان آکھاں۔ کیا کہنے لگے؟ اس صورت نو میں جان آکھاں۔ پڑھے لکھے لوگ تھے نا، عالم تھے نا، فرمانے لگے اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں۔ ہائے ہائے، پھر آگے سوچا بات کو کدھر چھیڑ بیٹھا ہوں، یہ تو بات کنارے لگنے والی نہیں، بڑی بات کو چھیڑ بیٹھا ہوں۔ اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں۔ کہتے ہیں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ بڑے تھے نا، بات کو یوں کلوز کیا، اس کا لفظوں کو ذرا کم کیا، مگر مفہوم کو نہیں کم کیا۔ جس شان تو شانہ سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ۔ ہمارے بچ جان رحمت محترمہ یہ بات سنا کرتے تھے کہ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظوں میں بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے، بتاؤ پھر آگے۔ کہتے ہیں بات چھیڑیے تو ختم کرو، بڑے بندوں کو آتا ہے جی، علم والوں کو تیرنا آتا ہے، ڈبکی لگانی آتی ہے، نکلنا بھی آتا ہے، ہم تو پھنس جاتے ہیں نا جی، ہمارا علم جو تھوڑا ہے۔ کہتے ہیں کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ انہوں نے کہا گل مکاؤ، صرف اللہ سونا ہی انہوں نے بڑا ہے۔ تو دوسرے اگلا شعر جو ہے وہ تو بہت بڑے امام کا شعر ہے کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے حسن و جمال کے مالک، اے نسل انسانی کے سردار، من وجہ کل منیر لقد نور القمر، آپ کا چہرہ چاند سے روشن، سورج سے روشن، چاند سے بھی زیادہ چمکدار۔ اور آگے کہا اتنا بڑا موضوع چھیڑ دیا ہے، اب علم کے اس عظیم امام کو کہا اس کو سمیٹو، یہ تو موضوع سمٹنے والا ہی نہیں، ایسا سمیٹا کمال کر دیا، حق بھی نہیں مارا اور سمیٹا بھی۔ کہنے لگے لا بعد از خدا بزرگ لا یمکن ثنا کما کانا کہو، اے اللہ کے رسول آپ کی صفت کا حق ادا کوئی کر ہی نہیں سکتا، پر نہیں کر سکتا تو پھر کرو نا آپ۔ کہنے لگے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، پر میں کیا شان بیان کروں، میرے علم کے کنارے آگے، میں کہتا ہوں اللہ کے بعد کائنات میں بڑے آپ ہیں، بات کو ختم کر دیا۔ تو ہماری پنجابی مادری زبان کیا کمال زبان ہے، اللہ کرے ہم اس سے کم تری سے نکل آئیں۔ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں کوئی مثل نہ ڈھولن دی، رب سونا ہے کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر میرے علی، وہی میرے علی بولا ہے جی، اللہ کرے ان کی نسلیں انہی کے نقش قدم پر چلیں ہیں۔ چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں ہوں بولن، کوئی مثل نہ جانی دی، اللہ سونا قسم کھاوے جی دی چڑھ دی جوانی ہیں۔ کہتے ہیں چپ کر میرے علی اتھے نہیں جا بولن دی، کون ہے جو شان رسالت پر بولے، کون ہے جو شان الوہیت پر بولے؟ پھر یہی کہیں گے نا کہ مولا پاک نو کنج منیا، انج منیا جی میں ساڈے نبی پاک نے دسیا۔ ہمارے استاد فرماتے یوں کہا کرو، اللہ کو کیسے ماننا؟ جیسے اس کے ماننے کا حق ہے۔ اب اس کی بتاؤ جی کس طرح حق ہے؟ جس طرح رسول پاک نے 1,01,000 نبیوں سمیت ہمارے رسول پاک نے جس طرح منوایا، اب تفصیل بیان کرو، بڑے علم والے بھی ہاتھ کھڑے کر دے کہیں گے ہمیں بہت ساری ایمان کی باتوں کا پتہ ہے، ہمیں پھر بھی پتہ ہے ہم اللہ کی عظمت پوری نہیں بیان کر سکیں گے نہ اس کے رسول کی۔ یوں کہیں گے حضور نے جس طرح منوایا، جتنی باتوں کا پتہ ہے وہ بھی مانی، جس بات کا نہیں پتہ جو رسول پاک نے منایا ہم نے سب کچھ مان لیا۔ یہ کس کی تشریح ہو رہی؟ ایمان کی۔ من آمن باللہ، جو کوئی بھی ایمان لائے کس پر؟ والیوم الآخر، اور آخرت کے۔ آخرت کا مطلب یہی ہے نا کہ مر جانا ہے، اتنا ہے؟ نہیں نہیں، اس سے آگے بھی، یہاں تک تو ہندو کا بھی ایمان ہے کہ مر جانا، موت کا کوئی انکار ہے؟ موت ایک ایسی حقیقت ہے دنیا میں رب نے بنائی جس کا انکار کسی نے نہیں کیا۔
انکار کرنے والے اللہ کی ذات کا انکار کرتے، اللہ کو ماننے والے اس کی وحدانیت کا انکار کرتے، رسول پاک کو مانتے یا رسول کا انکار کرتے، حضور کا کلمہ پڑھ کے حضور کی ختم نبوت کا انکار کرتے، حضور کی شان رسالت کا انکار کرتے۔ انکار اور اقرار دی تو رواج ہے نا جی، ٹھیک ہے نا جی، مگر موت کا آج تک کسی نے انکار نہیں کیا۔ مرنا تو پتہ ہے سب نے مر جانا ہے، قرآن پاک میں اس کے بڑے خوبصورت دلائل ہیں۔ پھر ہمیں قیامت پر ایمان کی کیا تشریح ہے؟ ہماری تشریح ہے کہ مر کے بعد زندہ بھی ہونا، مرنے کے بعد زندہ بھی ہونا، یہ ہے ایمان بالآخر، بل یوم الاخر، ہمارا آخرت پر ایمان ہو۔ اللہ فرماتے ہیں آگے ہے وَعَمِلَ صَالِحًا، عمل کرے کیا؟ یہ بات بارہا گزر چکی کہ ایمان عمل سے مقدم ہے، ایمان عمل سے پہلے ہے۔ جو کوئی بھی ایمان لائے عمل کرے نیک، عمل نیک کرے، پہلے کیا چیز ہونی چاہیے؟ ایمان پکا، اللہ کی ذات پر، اس کے رسول، فرشتے، کتابیں، جو کچھ بھی ایمانیات ہیں، اس کی تشریح جتنی آتی ہے احتیاط میں کر سکتے ہو۔ جہاں تمہاری تشریح تمہارا علم جواب دے دے، کیا کہو؟ جس طرح ہمارے رسول پاک نے اللہ کو منوایا، ہم سب کو وہ علم، وہ ساری باتیں نے بھی، اگر ہمیں علم میں ہم یہ مانتے ہیں جس طرح حضور نے رب کو منایا، ہم نے کچھ چیز جانی کچھ نہیں جانی، ہم نے ویسے مان لیا جیسے رسول پاک نے اللہ کو منوایا۔ ٹھیک ہوگی بات جی؟ اللہ فرماتے ہیں کوئی بھی ہو جو بھی عمل کرے نیک، پہلے ایمان ہو، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ تو انہیں کوئی خوف غم، یہ آیت دوسری بار نہیں آ گئی، آئی تھی نا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، انہیں کوئی خوف یا غم، یعنی ایمان لائے، کسی بھی مذہب سے آئے، صابی ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، جو کوئی بھی ایمان لائے، جب ایمان لے آئے تو وہ عمل کرے نیک، تو اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کتنا اجر ہے، اور کوئی ڈر نہیں۔ آج آپ کسی بڑے ملک صاحب، بڑے راجہ صاحب، بڑے چودھری صاحب کے سائے میں آ جائے، وہ کہے جناب سانو ساڈے ہوندے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں یہ خود مرو بھی دیتے ہیں۔ ایسے بھی ہیں یہ راجے، چودھری، ملک، چٹے، خان، جتنے بھی بڑے غریبوں کو اچھالتے بھی ہیں اور بعد میں مرو بھی دیتے ہیں۔ ان کے ایسے واقعات ہیں، ان لوگوں نے ایسی زیادتیاں سیکھی ہوتی ہیں، اللہ معافی دے۔ آپ کسی کو پناہ دیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کسی کو پناہ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ امان دینا۔ کیا کہتے ہیں؟ میں نے فلاں کو امان دے دی، امن کا سرٹیفکیٹ دے دیا کہ ہمارے سائے میں رہو، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ تو ان کی دی ہوئی امان پتہ نہیں کب واپس لے لیں، کب یہ اپنے وعدے سے پھر دیں یا خود ہی مروا دیں۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے ساتھ سمجھوتا کرے گا فلا خوف علیہ ولا، مجھے کوئی خوف یا غم نہیں ہوگا۔ ماشاء اللہ، آگے چلیے جی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یاد کو جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ اور تم پر بلند کیا کس کو؟ طور کو، خذو، ہم نے حکم دیا پکڑ لو، ما آتیناکم، جو ہم نے تم کو دیا، بقوہ، با میں نے ساتھ، قوت میں تو مضبوطی سے پکڑو، یعنی یہ کتاب مبین تھی، کتاب آسمانی کتاب تھی، یہ تورات کا بیان تھا، اور میں نے ان کو کہا کہ اس کتاب کو بقوہ، مضبوطی سے پکڑو۔ آج دنیا میں کہیں تورات کا وجود نظر نہیں آتا، اگر ہے بھی ان کے پاس تو اصل نہیں ہے۔ خدا کا شکر کرو 1500 سال گزرنے کے بعد بھی قرآن شریف اصل ہے، اس میں ہماری بہادریاں نہیں، نیک استادوں کی محنت ضرور ہے کہ وہ علم باہم پہنچاتے ہیں، لیکن یہ کرم اصل میں خدا کا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر، ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو ان کو کہا خذوا الکتاب بقوہ، کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، تو آج ان کی کتابیں اصل موجود نہیں ہیں۔ فرمایا وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یاد رکھنا ان احکام کو جو اس میں درج ہیں، کیوں بھلا؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی یا پرہیزگار بن جاؤ۔ یاد رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ مجھے عزیزہ کہتی ہے کہ آپ مجھے 100 تک گنتی یاد رکھنا، مجھے سامنے سے پوچھے جی مجھے سناؤ، نہیں مجھے یاد ہے، میں نے سنانا نہیں۔ یاد کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چیز ذہن میں رکھیں، اس کا مطلب اس پر عمل کریں، اس پر وذکروا، اور ذکر کرو، یاد کرو، معافی ہے جو اس میں ہے، یعنی یاد رکھنے کا مطلب ہے، ظاہر ہے پہلے علم ہوگا تو عمل ہوگا، یاد رکھنے میں علم حاصل کرنا بھی ہے،
علم آگے پھیلانا بھی ہے اور علم پر خود بھی عمل کرنا ہے، معافی ہی لالم، تاکہ تم کیا بن جاؤ، متقی و پرہیزگار بن جاؤ، سبحان اللہ۔ آگے فرمایا ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر منہ موڑ لیا تم نے پختہ وعدہ کرنے کے بعد، فلولا فضل اللہ، اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، علیکم تم پر، ورحمت اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، تم ضرور ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں سے، کن میں ہو جاتے، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ یعنی اس پر بہت سارے واقعات آپ پیش کر سکتے ہیں۔ انسان پھسلتا ہے، بھولتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، اللہ بندے کو موقع دیتا ہے، اللہ کسی کو یکدم نہیں پکڑتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں ایک عورت کو پکڑا گیا، اس پر حد لگی اس نے چوری کی، اور میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ وہ کہنے لگے نہیں جی میں نے پہلی مرتبہ کی۔ آپ فرمانے لگے میرا اللہ کسی کو پہلی بار نہیں پکڑتا، تو نے پتہ نہیں کب سے چوریاں کر رہی، اس لیے اب تیرا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یعنی اللہ بہت موقع دیتا ہے، پھر جب بندہ باز نہیں آتا تو اللہ کی گرفت آ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے فلولا فضل اللہ، اگر تم پر اللہ کا فضل علیکم ورحمت اور اس کی رحمت نہ ہو جاتی، لکنتم من الخاسرین، لکنتم من الخاسرین، لکنتم من الخاسرین۔ آگے واقعہ آ رہا ہے جی وہ اصحاب سبت کا، پھر اس کو اگلے سبق میں رکھیں، تو یہ تھوڑا سا ایسا ہی ہے، تو اگلے سبق کے لیے رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ خیر و برکت فرمائے۔ پھر منہ موڑ لیا تم نے پختہ وعدہ کرنے کے بعد، اگر تم پر اللہ کا فضل، اس کا مطلب ہے جب بھی بندے نے گناہ کیا ہے، فضل اللہ کا اشارہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں موقع دیا ہے، تو اگر اللہ کی رحمت اور اس کا کرم نہ ہوتا تو نقصان اٹھانے والی اللہ اگر اسی وقت پکڑتا، آج دنیا میں ارب ہاں لوگ جو ہے وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوتے۔ یہ لمٹ جو اللہ کب تک دے گا، کب تک وہ موقع بخشے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں موقع دے رہا ہے، کہتے ہیں زندگی میں لمٹ ہے، مرنے سے پہلے پہلے جب چاہو توبہ کر لو، تو ٹھیک ہے، آپ زندگی میں کبھی نمازیں چھوڑیں، روزے چھوڑیں، اور بھی جو گناہ بس میں لگے کر لیں، کہ ہم نے سن لیا کہ مرنے سے پہلے توبہ قبول ہو جاتی ہے، تو بات تو صحیح ہے، لیکن اگلی بات کا جواب میرے سمیت آپ سب کے پاس کوئی نہیں، یہ تو دسو نا مرنا کدوں ہے جی۔ چلو بندہ اگر 10-20 سال ہو زندگی میں، بندہ کہے جی کوئی 5 کو سال گناہ کر لیتے، اگلے 5 سال توبہ کر لیں، ہمیں تو اگلی سانس کا بھی پتہ۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان میں سے کسی کی اجل آ جائے، لا يستاخر، پھر تاخیر نہیں ہوتی۔ مرنے کے لیے جہاں سانسیں مقرر ہیں، جہاں سال مہینے ہفتے مقرر ہیں، وہاں جگہ بھی مقرر۔ وہ جگہ کب آ جائے، کب وہ موقع بنے، اس کا ہمیں پتہ۔ وہ ہمارا کہتے ہیں بوٹا برنے دا، موت بنائی ہے ربا، پتہ دسیا نہیں مرنے دا۔ مطلب موت ہے، لیکن تو نے کب مرنا ہے۔ اب ہم نے تو یہ اپنی عاجزانہ بات کر دی نا، اگر اللہ نے نہیں بتایا، علماء کرام اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، ذرا سوچو تو صحیح نا۔ ہم تو کہتے ہیں بندے نے پتا ہونا چاہیے میں پرسوں مر جانا ہے، بندہ توبہ شوبہ ہی کر لے۔ اس بندے کو یہ نہیں پتا کہ تو مجال تیرا کیا کہ اللہ کے نظام میں مداخلت کرے، اس کا ہر کام حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ مثال طور پر عرض کرتا ہوں، آپ کا کوئی رشتہ دار کہیں رہتا ہے، پتہ چل جاتا ہے جناب اس نے آئندہ سے 2 سال کے بعد 2 فروری کو مر جانا، ایمان سے بتاؤ اس کا خاندان تقریباً مر نہیں جائے گا، مرنے جیسا نہیں ہو جائے گا، پہلے کام چھوٹ جائیں گے، پہلے لوگ آ کے بیٹھ جائیں گے، آج 1.5 سال رہ گئے، آج 1 سال رہ گیا، آج 4 مہینے رہ گئے، جیسے دن قریب آئے گا تو وہ تیز رونا شروع کر دیں گے، تو وہ مرنے سے پہلے ہی پہلے دن پورے کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم میرے رب کے فیصلے کمال ہیں۔ جس بندے نے صبح 9 بجے مرنا ہے، گھر والے جا کے دودھ لے کے آ، وہ دودھ لے کے آتا ہے، وہ دہی لے کے آتا ہے، جاؤ بچوں کو چھوڑاؤ، کتنے کام کر رہا ہے، مرنے کو صرف آدھا گھنٹہ رہ گیا، بچوں کو چھوڑ کے آ رہا ہے، لے کے آ رہا ہے، ناشتہ لے کے آ رہا ہے، یہ کام کر رہا ہے، جب مرنے کی ضرورت پڑی وہ مر بھی رہا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ لہذا اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ اللہ نے یہ ایک بات بتا دی کہ بتا دو کہ تم بچ نہیں سکو گے کوئی لمحہ بھی۔ اس کا مطلب ہر وقت بندے کو موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، ہر وقت بندے کو تیار رہنے کا مطلب یہ ہے کہ بندے نے پتہ ہے کہ کسی وقت بھی وین آ سکتی ہے، تو وہ بچی کو پتہ ہے کہ میری وین کے آنے کا ٹائم ہے 7 سے 7:30،
وہ بیچاری ٹینشن ہو کے بیگ شیگ پکڑ کے اکیلی کھڑی ہوتی اسٹاپ پہ یا کوئی ساتھ ہوتا ہے؟ کوئی نہیں ہوتا اکیلے کھڑے ہونے سے کیڑی لٹ مار پئی نالے دلیر کڑیاں جاندیاں نے ابا کچھ نہیں ہوندا اما بابا کار تو میرے جیسے ابے بھی کر آ جا کڑی سوٹا لا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کوئی نہیں اپنا محلہ ہے اس کو چھانٹا ہونا چاہیے جو خچر کو مارنے والا ہے اس بابے کو بندہ پیچھے سے مارے کہ تو اگر اٹھ کے ٹر جائے گا تو کیڑی موت پہ چلی جانے والی کو بھی ایک ٹکا دے بس تو اگر کسی کو ساتھ لے کے جائے تم بھی دلیری نہ کر وہ بھی نہ دلیری کرے یہ بھی نہ کرے دونوں ڈریں اللہ سے ڈرے اور حالات کی خرابی سے بھی اور میں آپ سب کو درخواست کروں گا ماشاءاللہ پوری کلاس سجی ہوئی ہے آج کبھی بھی یہ دلیر عورت کو اس معاملے میں دلیر بنانا بہت بڑی تباہی کا سبب بن سکتا عورت کو اس معاملے میں کہو بچے ڈر کے رہنا مثال کے طور پہ آپ کہیں جاتے ہیں ہمارے بڑے قریبی عزیز ہیں ان کی بات میں نے آپ کو سنائی تھی بلکہ وہ عزیزہ بیٹھی ہوئی ان کے چچا بیمار ہیں کہیں لے کے گئے بکری چرانے ایک بکری یار سنگ تھا اس نے بندے کو بچایا ہے واقعہ جی کہ وہ کس کو گڑھا سا تھا بکری چرا رہے تھے ذرا کمزوری ہیں وہ تو اس میں وہ گر گئے ہاتھ میں رسی تھی یا چھٹ گئی تھی بکری بار بار آ کے مینکے بولے میں کرے تو کسی نے کہا یار تو بکری پہ بول دی آگے گئے تو بکری کو دیکھا تو نیچے وہ بندہ گرا تھا نکال لی ایک بکری کی سنگت نے اللہ پاک نے سبب بنا دیا آپ اور ہمیں کیا تکلیف ہے کہ ہم اکیلے جانے کے عادی ہو گئے نہ اس میں کوئی سنگت ہو تاکہ جو ہونا ہے وہ تو اگر قدرت میں لکھا ہے تو ہو جائے گا لیکن احتیاط کرنے میں حرج نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پھر تم نے منہ موڑ لیا پختہ وعدہ کرنے کے بعد فلولا فضل اللہ علیکم ورحمہ اگر اللہ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی تو لکن تم من الخاسرین ہو جاتے تم نقصان اٹھانے والوں میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین ان نون کو دبارے نا گننا ہے نا ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ من نہیں کر سکتے نا من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم صالحا کیوں نہیں کر سکتے صالحا تھوڑا سا صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ تھا نرمی سے مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثم تھا نرمی سے ثم تم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ کیا لفظ ہے فضل اللہ علیکم ورحمتہ فا کو لمبا کیوں کریں الٹی پیش لفظ کو کھڑا کرنے کے لیے لمبا کرنے کے لیے کھڑی زبر کھڑی زیر الٹی پیش ورحمت الٹی پیش میں کھڑی زبر زیر جتنی طاقت ہوتی ہے ورحمتہ لکنتم من الخاسرین پڑھیے صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم آج سبق اتنا جم کے نہیں میں پڑھا سکا وہ تھوڑی سی ایسے ہے ذرا اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ خیر و برکت فرمائے یہ جو تھوڑا سا بہانہ شانہ ہے پنجابی کہتے ہیں پچھاڑی کی اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کر دے تاکہ ہم بھی صحیح طریقے سے مزید اس اپنی ذمہ داری ادا کر سکیں حق تو پھر بھی نہیں ادا ہوتا کوشش تو کرنی چاہیے اللہ قبول فرمائے جو ایک ناغا ہوا اللہ اس کی معافی عطا کرے اللہ آپ سب کی خیر فرمائے اس کا جو ثواب عطا کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل پاک سے کائنات کے تمام اہل ایمان کو عطا فرما نیک لوگوں کے درجے بلند فرما گناہ گاروں کو معافی بالخصوص انبیاء صلحاء شہداء اور پھر اس میں ہمارے والدین جو فوت ہو گئے ان کی بخشش ہو جائے جو جن کے زندہ ہیں ان کو جزائے خیر عطا فرما رمضان شریف کا دوسرا عشرہ شروع ہے آج اس کا 5واں دن یعنی 15واں روزہ دوسرے عشرے کا 5واں دن اور 5 دنوں کے بعد اعتکاف کا ماحول ہے اعتکاف کے لیے اشارہ دیتا ہوں تیاری کریں
اعتکاف کا کتنا ثواب ہے؟ 2 حج 2 عمرے، 2 حج 2 عمرے کو جو صحیح اعتکاف کرے۔ تو بالخصوص گھروں میں بچیوں کو اگر کوئی ذہن بنتا ان کو آسرا دو، یہ نیک عادت ہے۔ اگر اس عمر میں ان کو اعتکاف کا شوق بن جائے گا تو جہاں ہمارے بڑے چلے گئے ہم نے بھی چلے جانا ہے، تو جب ہم نہیں ہوں گے تو وہ بعد میں بھی اعتکاف بیٹھیں گی تو ہمیں بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو اعتکاف کا پورا ثواب ہے، قریب جا کے اس کا مسئلے بتائیں گے۔ تو کم از کم اس کا کتنا ثواب ہے؟ 2 حج 2 عمرے۔ اور جس گھر میں کوئی اعتکاف بیٹھتا ہے اس پورے گھر کی بلائیں دور ہو جاتی۔ یہ جو کئی لوگ جاہل ڈراتے ہیں نا، اعتکاف نہ بیٹھیں ڈر جائیں گے، اعتکاف کی وجہ سے دوسروں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، کیوں ڈر جائیں گے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، اجتماعی اعتکاف گروپ کی صورت میں ہو سکتا ہے نہ، اس کا اعتکاف کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، اعتکاف میں الگ الگ بیٹھے، ہاں کبھی قرآن سیکھنا ہو تو اکٹھے بیٹھ کے سیکھ لیں، مگر باتیں شاتیں نہیں کرنی، پھر الگ ہو جائیں۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی رونقیں چھوڑ کے، دنیا سے رشتہ کچھ عارضی طور پہ توڑ کے اللہ سے رشتہ جوڑ کے، اس کے قرآن سے جوڑو، اس کے پیارے رسول سے جوڑو، نیک اعمال سے رشتہ جوڑو۔ اللہ خیر و برکت فرمائے۔ آپ کا کہیں کو عزیز ہے تو کہنا اس کو کہ 5 دن رہ گئے نا، جو ہو سکے تو اعتکاف بیٹھ جاؤ۔ تو آج کل صرف گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے تو میرے خیال اس کو فالو کرنا چاہیے، ضدی علماء سے معذرت کرتے ہوئے کہ اگر مشکل حالات ہوں تو آپ گھر میں اعتکاف کر لیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کی یاد کرنی ہے نا۔ چلو یہ دل میں آتا ہے کہ مسجد کا ثواب نہیں ہوگا، چلو ثواب تو ہوگا 100%، تو پھر اللہ ہی جانتا ہے۔ ویسے تو میرا مذہب دین فطرت ہے، اسلام دین، اس پر قرآن کی آیت پڑھ کے رہے تھے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اگر کوئی مشکل ہو تو اللہ کہتا ہے جس طرح آسانی ہے اس طرح کر لو۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں بنائے، اللہ خیر و برکت فرمائے، اللہ ہم سب کی خیر فرمائے۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔